السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لیے ایک اور موقع پیدا کر دیا ہے کہ اب پاکستان انڈیا کے خلاف کچھ کرتا ہے یا امریکہ کے خلاف ہوتا ہے یا کسی اور کے خلاف کچھ کرے گا تو انشاءاللہ جلد وہ وقت آئے گا کہ انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کو پاکستان کے لوکیشنز کا پتہ نہیں چلے گا، یعنی وہ یہ نہیں جان سکیں گے کہ ہمارے پاس میزائل سسٹم کیا ہے، ہمارا میزائل کس جگہ ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب کچھ اب آنے والے وقت میں ان کو پتہ نہیں چل سکے گا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ایسا موقع دے دیا ہے کہ پاکستان کے لوکیشنز امریکہ کو پتہ نہیں چلیں گی، لہٰذا اب امریکہ وہ انڈیا یا اسرائیل کو نہیں بتا سکے گا کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہمارے سسٹمز کہاں پر ہیں۔ چائنا کا ایک نیویگیشن سسٹم ہے جس کا نام ہے بیڈو، اور پاکستان وہ پہلا ملک ہے جو چائنا کے نیویگیشن سسٹم بیڈو میں آ چکا ہے۔ اصل میں یہ بیڈو چائنا کا سیٹلائٹ سسٹم ہے اور امریکہ کے جی پی ایس سسٹم سے بالکل مختلف ہے۔ اس وقت پاکستان امریکہ کا جی پی ایس سسٹم استعمال کر رہا ہے، لہٰذا امریکہ کو پاکستان کے میزائلوں کی لوکیشنز، جہازوں کی لوکیشنز اور بھی ہر چیز کی لوکیشن کا پتہ ہے، اور ان کو ہماری ہر حرکت کا پتہ چلتا رہتا ہے کیونکہ ہم ان کا سیٹلائٹ سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اب چائنا نے اپنا سسٹم لانچ کر دیا ہے جس پر چائنا سن 2000 سے کام کر رہا تھا، اور اس سسٹم کا نام ہے بی ڈی ایس، یا عرف عام میں اسے بیڈو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 2003 میں چائنا نے پاکستان میں کچھ جگہ پر یہ سسٹم لگا کر ٹیسٹ کیا۔ ہم آہستہ آہستہ اپنی چیزیں امریکہ کے سسٹم سے چائنا کے سسٹم پر شفٹ کرتے گئے۔ اب سب سے پہلے فوج نے یہ کام کیا ہے کہ ہم چائنا کے سیٹلائٹ سسٹم پر آ رہے ہیں، اور اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ پہلے آرمی، پھر ایئر فورس، اور اس کے بعد باقی کے تمام آپریشنز بھی چائنا کے سسٹم پر منتقل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ سویلین سسٹمز بھی چائنا کے اس سیٹلائٹ سسٹم پر آ جائیں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان کی ایک ایک چیز، ہمارا موبائل سسٹم اور باقی بھی سب کچھ چائنا کے سیٹلائٹ سسٹم پر منتقل ہو جائے گا، یعنی یہ کام پاکستانی کو امریکہ ٹریس اور ٹریک نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، یہ سب ایک مثال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کچھ مہینے پہلے ایران نے امریکہ پر ایک حملہ کرنے کی کوشش کی تو اپنا ہی جہاز تباہ کر ڈالا، اور صورتحال کیسی بنی، لیکن پہلے ایرانیوں نے انکار کیا اور پھر ان کو اقرار کرنا پڑا۔ اصل میں وہ ہوا یہ تھا کہ امریکہ نے اس سیٹلائٹ سسٹم میں میزائلوں کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا، کیونکہ تمام ممالک سیٹلائٹ سسٹم تو امریکہ کے ہی استعمال کرتے ہیں، لہٰذا امریکی اس سسٹم کے ذریعے میزائلوں کا رخ تبدیل کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی انہوں نے ایران کے ساتھ کیا۔ اسی طرح امریکہ نے 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں سیٹلائٹ کے ذریعے اسرائیل کی مدد کی تھی، اور آج تک کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا اپنا سیٹلائٹ سسٹم اس معاملے میں بڑا تیز ہے، اور وہ بہت سے معاملات میں انڈیا کی مدد کرتے ہیں، اور پاکستان اور چائنا کے خلاف انڈیا کی ہر ممکن مدد کرنے کی بھی وہ کوشش کرتے ہیں، اور ابھی حالیہ انڈیا چائنا تنازع میں بھی وہ انڈیا کی مدد کر رہے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس طرف کہ یہ سیٹلائٹ سسٹم کا انحصار تبدیل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، جب پاکستان پوری طرح چائنا کے سیٹلائٹ سسٹم پر آ جائے گا، یعنی پہلے ملٹری، پھر انٹیلیجنس ایجنسیاں، پھر ایئر فورس وغیرہ آئے گی، پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چاہے ہمیں کوئی پرابلم ہو، موسم کا مسئلہ ہو، زراعت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، کوئی طوفان آ رہا ہو، ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ چائنا کا سسٹم امریکہ سے ایڈوانسڈ ہے۔ آہستہ آہستہ چائنا کیا کرے گا کہ باقی تمام ممالک کو بھی مطمئن کرے گا کہ آپ ہمارے اس سیٹلائٹ سسٹم پر آ جائیں، اور پاکستان کے آنے کے بعد باقی ممالک بھی آسانی سے آ جائیں گے۔ لیکن یہ بات امریکیوں کے لیے ناقابل برداشت ہے کہ کہاں وہ وقت کہ وہ پاکستانیوں کی لوکیشنز ٹریس کرتے ہیں، اور اب ان کے اس تمام معاملات سے بے دخل ان کو کیا جا رہا ہے۔ اب لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ پہلے یہ سسٹم، یہ سب اختیارات امریکہ کے پاس تھے، اب وہی تمام اختیارات چائنا کے پاس آ جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ویسے ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کا اپنا ایک سیٹلائٹ کا سسٹم ہونا چاہیے، اور ہمیں آزاد ہونا چاہیے۔ روس اور یورپ کے سیٹلائٹ سسٹم ان کے اپنے ہیں، اسی طرح پاکستان کو بھی اپنا ایک سسٹم لانچ کرنا چاہیے۔ لیکن ابھی فی الحال ہمارے پاس اس سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے وسائل کی بھی کمی ہے، اور تکنیکی مہارت یعنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی بھی بہت کمی ہے۔ لیکن اگر ابھی فوری طور پر ہم امریکہ کی بجائے چائنا پر جاتے ہیں تو امریکہ انڈیا کو انفارمیشن نہیں دے پائے گا۔ اب فرض کریں کہ ہم نے
امریکہ سے F-16 طیارے لیے ہوئے ہیں. کل کو ہم وہ طیارے بھارت کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو امریکہ، بھارت اور اسرائیل وغیرہ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہم سیٹلائٹ سسٹم چائنا کا استعمال کر رہے ہوں گے. جب سب کچھ چائنا کا استعمال ہوگا تو امریکہ ہمیں ٹریک ہی نہیں کر پائے گا. کل کو مار کا ہوتا ہے تو امریکی تو بھارت کو مکمل طور پر بتائیں گے کہ پاکستان کیا ایکشن لے رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح وہ بھارت کی مدد کر کے پاکستان کا نقصان کریں گے. لیکن اگر ہم اب چائنا کے سیٹلائٹ پر آ جاتے ہیں تو جیسی صورتحال چائنا اور انڈیا کی ہے، اس میں پاکستان اور چائنا کا مشترکہ دشمن ہے انڈیا. چائنا کے تعلقات اسرائیل سے بھی خراب ہیں. اس طرح انڈیا اور اسرائیل، دوسری طرف چائنا اور پاکستان مشترکہ دشمن ہیں، یعنی یہ ایک طرح سے بلاک بن چکا ہے. چائنا افغان طالبان کے ساتھ بھی کھڑا ہے، چائنا روس کے ساتھ بھی کھڑا ہے. روس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ افغان طالبان بھی روس کے ساتھ کھڑے ہیں. اس ساری صورتحال میں دیکھیں تو جو گروپ یا بلاک بن رہا ہے پوری دنیا میں، وہ ہے اس میں پاکستان کو چائنا سے فوائد ہیں، انویسٹمنٹ ہے اور مشترکہ دشمن بھی ہے. لہٰذا چائنا کے بھی پاکستان سے مفادات وابستہ ہیں. اس لیے چائنا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان تباہ ہو جائے، خدا نخواستہ، یا پاکستان کو کوئی پرابلم آئے، کیونکہ چائنا کا مفاد بھی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے. ہماری گوادر پورٹ چائنا کے لیے کسی سونے سے کم نہیں ہے. کہاں وہ وقت کہ چائنا کے بحری جہازوں کو ادھر جانے کے لیے 40 دن لگتے ہوں یا اس سے بھی زیادہ لگ جاتے ہوں، اور کہاں وہ وقت کہ سی پیک کے ذریعے چائنا کا مال 40 دن کی بجائے 6 یا 7 دن میں پہنچ جائے. اسی طرح چائنا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی فائدہ ہے. کل کو اگر پاکستان کا انڈیا سے مارکا ہوتا ہے تو چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ناظرین، اب دنیا میں اصل لڑائی 5G کے حوالے سے چل رہی ہے. جی ہاں، 5G کے حوالے سے پچھلے کچھ مہینوں میں بہت ساری افواہیں بھی آئی ہیں، جن میں سے کچھ چیزیں حقیقت ہیں اور زیادہ تر افواہیں ہیں. تو اصل لڑائی دنیا میں 5G کے حوالے سے ہے. چائنا کا سسٹم امریکہ سے ایڈوانس ہے، اور اسی بات کی امریکہ کو تکلیف ہے کہ چائنا پوری دنیا میں 5G لانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے سسٹم ایڈوانس ہیں. پاکستان کے بعد اور بھی بڑے ممالک چائنا کے پاس آ جائیں گے. تو ناظرین، اصل میں دنیا اس وقت 2 بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے. جس طرح پہلے 2 بلاک بنے تھے سرد جنگ کے دور میں، یعنی 1945 میں وارسا پیکٹ کے جو ممالک تھے وہ روس کے بلاک میں شامل ہو گئے اور دوسرے تمام ممالک امریکہ کے بلاک میں شامل ہو گئے. تقریباً 4 دہائیوں تک دنیا اس سرد جنگ کی لپیٹ میں رہی. اب اسی طرح دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہونے جا رہی ہے، اور یہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے. ہم چائنا کے کیمپ میں جا رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کے کیمپ میں تو یہ چیز مکمل طور پر سب لوگ جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے دشمنوں کو نقصان پہنچائے یا نہ پہنچائے، اپنے دوستوں کو ضرور نقصان پہنچاتا ہے. جی ہاں ناظرین، عالمی سطح پہ ڈپلومیسی میں یہ محاورہ مشہور ہے کہ آپ امریکہ کے دشمن ہو کر تو بچ سکتے ہیں، لیکن امریکہ کے دوست ہو کر نقصان سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ امریکہ اپنے دشمنوں سے زیادہ ہمیشہ اپنے دوستوں کا نقصان کرتا ہے. تو ناظرین، اس وقت ہمارے فائدے میں یہ ہے کہ ہم چین کے کیمپ میں شامل ہو جائیں. اس وقت امریکہ چین کو گھیرنا چاہتا ہے، اور حال ہی میں بھارت اور آسٹریلیا نے فوجی اڈوں کے استعمال کا جو معاملہ کیا ہے، وہ یہی چیز ہے کہ بھارت، آسٹریلیا سمیت بہت سے ممالک امریکہ کا سیٹلائٹ سسٹم استعمال کرتے ہیں اور کریں گے، لیکن الحمدللہ ہم اس سے باہر نکل آئے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ عنقریب مستقبل قریب میں پاکستان مکمل طور پر امریکہ کے سیٹلائٹ سسٹم یعنی GPS سے مکمل طور پر باہر نکل آئے گا، اور چین کا سیٹلائٹ سسٹم یعنی بیڈو استعمال کرنا شروع کر دے گا. امریکہ پاکستان کو کچھ نہیں سکھائے گا، یہ بات یاد رکھیں، لیکن چائنا پاکستان کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھا دے گا، کیونکہ امریکیوں کی سوچ ہے کہ اگر پاکستان کو کچھ سکھا دیا، پاکستانیوں کو کوئی ٹیکنیکل مہارت ان کو دے دی تو پاکستان ہاتھ سے نکل جائے گا. ان کی یہ سوچ رہتی ہے، لیکن چین انشاءاللہ اس طرح کی سوچ کا مالک نہیں ہے. لہٰذا پاکستان کے لیے سیکھنے کے لیے امریکہ سے زیادہ چائنا کی طرف سے سیکھنے کو ملے گا. اگر ہمیں کچھ بدلنا ہے تو ہمیں اپنا تعلیمی نظام بدلنا ہوگا. اس کے علاوہ ہمیں خود آگے جانا ہوگا، ہمیں خود اس طرح کی چیزیں، مشینری اور ایجادات کرنی ہوں گی. اگر خود نہیں کرتے تو کبھی امریکہ اور کبھی چائنا کے دستے نگر رہیں گے، اور ساری زندگی ہم دوسروں کا منہ دیکھتے رہیں گے اور کبھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. دنیا میں وہی ممالک اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکتے ہیں جو خود ترقی کرتے ہیں، جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنی زبان میں کنورٹ کرتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشنز اور اپنا نظام تعلیم
اپنی زبان میں رکھتے ہیں، کبھی ہم دوسروں کی زبان میں نظام تعلیم دے کر مستقل طور پر ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔